یہاں پر ایک اور حقیقت ذہن میں رکھیں کہ اس امت محمدیہ میں بھی جو سب سے زیادہ مقبول نعرہ آج کے دور میں ہوتا ہے عوام الناس میں، عام جو ہے دانشمند طبقوں میں جو چیز سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے جی فرقہ واریت ختم کرنی۔ اور جو آدمی کسی بھی یوٹیوب چینل پہ یا کسی بھی سماجی رابطے کی اس پر کسی بھی جگہ پر جا کر یہ آواز بلند کرے کہ امت میں بہت فرقے ہو گئے ہیں، امت میں بہت اختلاف ہو گیا ہے، فرقہ واریت ہے، اس فرقہ واریت کی لعنت سے بچنا چاہیے اور اس کے لیے صحیح راستہ یہ ہے، اور اس حوالے سے ہر آدمی اپنا نقطہ نظر جو ہے لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے اس دعوے کے ساتھ کہ میں نے فرقہ واریت ختم کرنی ہے، اور لوگ بہت تیزی کے ساتھ لپکتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو صالح اور سلیم فطرت انسانوں میں دی ہے وہ بہت زیادہ اس اختلاف کو اور تفرق کو پسند نہیں کرتے، اور دین کے سیدھے سادے تصور سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ زیادہ اختلاف نہ ہو اور یہ بھول بھلائیوں میں ہم گم ہو کر نہ رہ جائیں کہ یہ حنفی، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی، اور یہ فلانا اور یہ فلانا، اور یہ اس طبقے کا یہ تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، اس کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ چورن بہت زیادہ جلدی بکتا ہے اور یہ بات بہت جلدی قبول کی جاتی ہے کہ فرقہ واریت نہ ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو فرقہ واریت کا انکار کرنے والے ہیں 5-6 سال کے اندر وہ خود بہت بڑا فرقہ بن جاتے ہیں، کیونکہ فرقے میں کیا ہوتا ہے؟ تحزب ہوتا ہے۔ فرقے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے شخصیت کے لیے جس سے نے بات شروع کی ہے، جس کی فکر سے ابتدا ہوئی ہے، اس شخصیت کے لیے تعصب ہوتا ہے، اس شخصیت کے لیے فداکاری ہوتی ہے، اس شخصیت کو غلطیوں سے مبرہ سمجھا جاتا ہے، اپنے طبقے کو دوسروں سے ممتاز سمجھا جاتا ہے، دوسرے طبقے کو کل خرابی اور اپنے آپ کو کل اچھائی سمجھا جاتا ہے۔ یہی سب کچھ فرقہ بندی میں ہوتا ہے۔ کوئی فرقہ بندی کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتا، وہ تو یہی چیز ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر بہت ساری ایسی شخصیات ہیں، کوئی انجینئر صاحب ہیں، کوئی فلانے ہیں، کوئی فلانے ہیں، جو فرقہ واریت کا سب سے زیادہ انکار کرتے ہیں۔ آپ کبھی ان کے متبعین کو ان کے کمنٹس دیکھیں، علماء کی توہین کے سلسلے میں، دوسرے طبقوں کو گالی، اور ثقہ قسم کے، یہاں تک کہ اسلاف کہ جن کا امت پہ بہت بڑا احسان ہے اور جنہوں نے ایک فکر اور علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ امت کے لیے چھوڑا ہے، ان تک کے تعلق سے ان کی زبانیں انتہائی آلودہ اور گندی ہوتی ہیں، اور وہ سب کچھ خرابیاں کہ جو کسی فرقے اور کسی تہذب کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہیں، وہ فرقہ بندی کے انکار کرنے والے شخصیت کے پاس ہوتی ہیں۔ اور صرف یہ تو میں نے ایک مثال دی، اس سے پہلے بھی کچھ جماعتیں، کچھ تحریکیں بر صغیر میں اور عالم عرب میں برپا ہوئیں کہ جن کے چیزوں میں یہ تھا کہ ہمارا مقصد اقامت دین ہے، اور ہم اس حوالے سے امت واحدہ کا تصور رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم کسی فرقہ بندی کے قائل نہیں ہیں، جو بھی صالح ہے اس کو ہم اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ خود اس جماعت کے، اس طبقے کے بانی کے حوالے سے اور ان کی مخصوص تعلیمات، یہاں تک کہ ان کی مخصوص اصطلاحات کے حوالے سے بھی وہ اتنے حساس ہیں کہ وہ ایک لفظ بھی کسی کی زبان سے اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے یہی فرقہ واریت ہے، اور یہ فرقہ واریت انسانوں میں ہے، لیکن امتحان یہ ہے کہ اس فرقہ واریت سے بچ کر صراط مستقیم ڈھونڈا جائے، اور نبی ہی معیار ہوتا ہے صراط مستقیم کا۔ یہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک منارہ نور متعین کیا ہوتا ہے کہ بس یہ راستہ جا رہا ہے، راستہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے کہ جس پہ وہ نبی چل رہا ہے اور وہ منارہ نور متعین کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی صراط مستقیم کا سرا ملے گا اور جب بھی حق کی طرف راستہ ملے گا، نبی کے راستے سے ملے گا، چونکہ نبی ہی کا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت یہی ہے۔ اس راستے سے جو وابستہ رہیں گے وہی صراط مستقیم پر ہے۔ لیکن انسانوں کی کیا ہے؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، احزاب نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کیا، افراد نے نہیں، احزاب میں۔ اب کیا ہے کہ حزب بن گیا، ایک یہ حزب ہے، ایک یہ حزب ہے۔ وہ یہیں پر آپ ایک اور چیز سمجھیں کہ عربی لغت میں جماعت کے حوالے سے 3-4 لفظ ہیں۔
عام طور پر الجماع ہے، الحزب ہے، اور شیعہ ایک لفظ بھی ہے جماعت کے لیے، فرقہ بھی ہے، طائفہ بھی ہے. یہ سارے کے سارے مختلف الفاظ ہیں، اور ہر لفظ کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہوتی ہے. لیکن جو سب سے معیاری لفظ ہے اس حوالے سے کسی گروہ کے لیے جو متعین کیا گیا وہ جماعت. جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جماعت اس طبقے کو کہتے ہیں، انسانوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں کہ جو اپنی اصل سے متمسک ہو اور اسی پہ چل رہی ہو. جو اپنے اصل سے متمسک ہو اور اسی پہ چل رہی ہو. اور اس اعتبار سے یہ صحابہ کرام کو جماعت کہا گیا ہے. اور یہی وہ گروہ ہے کہ جس کے لیے منصورین ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موفقین ہونے کا اور حق پہ ہونے کی گارنٹی دی گئی ہے. اور اس کے لیے طائفہ کا لفظ بھی استعمال، لا تزال طائفۃ من امتی، اور جمع ید اللہ فوق الجماعہ، اور وہی اہل السنت والجماعہ کہلاتے تھے قرون مفضلہ میں. اور جب کبھی جو ہے اختلاف کی ابتدا ہونے لگی، چاہے نبی کی ذات میں ہو یا اللہ کی ذات میں ہو یا دین کی تفصیلات کے سلسلے میں ہو، تو وہی جماعت ایسی ہے کہ جو حق کا معیار قرار دی گئی اور اسے اہل السنہ والجماعہ کہا گیا. اور پھر اس کے نام کسی دور میں اہل الحدیث یا اہل الاثر یا السلف یا سلفیہ. تو یہ سارا کا سارا یہ جو امتیاز تھا اس گروہ کا تھا کہ جو الجماعہ ہے، جو صحابہ کرام کا، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ ما انا علیہ و اصحابی الیوم، کہ حق پہ رہنے والا وہ جماعت، وہ گروہ وہ ہے کہ جس پر میں اور میرے صحابہ آج ہیں وہی طریق مستقیم ہیں. تو اختلاف کے سلسلے میں آج بھی اور قیامت تک بھی رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی معیار ہوگی. اور جب امت بھٹکے گی تو ان کو وہی راستہ جو ہے اس راستے تک لے کر جائے گا، چونکہ صحابہ کرام نے اس راستے پر چل کر اور اس کے سارے معیارات متعین کر کے ہمیں دکھائے ہیں. تو جو معیاری لفظ ہے وہ ہے الجماع. اور الحزب بھی جو ہے اس سے ملتا جلتا جماعت لفظ ہے معنی کے اعتبار سے. یہ بھی کسی اصل پر کاربند رہنے والے گروہ کو کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس لفظ کا مثبت اور منفی دونوں استعمالات موجود ہیں. حزب اللہ و حزب الشیطان، خود قرآن میں کریم نے اللہ نے جو الجماع والوں کو اولئک حزب اللہ کہا ہے، اور جو اختلاف اس راستے سے اختلاف کرنے والوں کو حزب الشیطان کہا ہے. اس کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں وہ الفاظ اس میں سب سے جو معنی کے اعتبار سے خراب لفظ ہے وہ الفرقہ ہے، جو کہ وہ الذی تتفرق عن الجماع. فرقہ کس کو کہیں گے؟ الذی تتفرق عن الجماع، جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ ہے فرقہ. اور وہ گروہ جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو فرقہ بندی کے سب زیادہ اگر کوئی طبقہ مخالف ہو سکتا ہے تو وہی لوگ ہیں کہ جو اس جماعت پر ہیں، جو اہل السنت والجماع ہیں، اہل الاثر ہیں، اہل الحدیث ہیں، جو کہ وہ نبی کے اس راستے کو کے ساتھ متمسک ہیں. اور اس سے بھٹک جانے والے چھوٹی پگڈنڈیوں پر چلنے والوں کو کہ سے ان کو اس سیدھے راستے کی طرف لانے والے ہیں.